1438 ہجری کے عشرہ محرم کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے اور اس کی 110ویں آیت کی تلاوت کا مسلسل 4 روز سے شرف حاصل کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، بانیان کے لیے بھی، انجمن کے لیے، کمیٹی کے لیے، تنظیم کے لیے، آپ شرکائے مجلس کے لیے اور بہت سے دوست احباب نے، کسی نے اولاد کے لیے کہا ہے، کسی نے رزق کے لیے کہا ہے، کسی نے بچے کی جاب کے سلسلے میں کہا ہے، کسی نے تعلیم کی ترقی کے سلسلے میں کہا ہے، تو سبھی کی طرف سے نیت کرتے ہوئے قبولیت حاجات کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دوستو عزیزو، گفتگو پیغام رسالت پہ چل رہی ہے اور کل ہم نوع انسانی پر آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے تھے کہ پروردگار کچھ منزلیں انسانیت کے لیے رکھ رہا ہے اور وہ منزلیں بہت عجیب ہیں۔ اس میں سے پہلی منزل یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یقین پیدا کر لیں کہ صبح قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جہاں نہ شک ہے نہ یقین ہے بلکہ ظن میں سفر کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ یہ فلاح پا جائیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جہاں نہ شک ہے نہ امکان ہے بلکہ سفر یقین کی منزلوں میں طے ہو رہا ہے کہ دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے سوائے ان افراد کے۔ تو تسلسل بیان کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کی مسلسل تشریف آوری پر۔ سید عالم آپ کو اس کا اجر عظیم اپنی بارگاہ سے عطا کریں۔ خدا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہ پوری نوع انسانیت کے لیے یہ اعلان کر دیجئے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ کہ مجرم جرائم پیشہ افراد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِذِبَ جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نزاکت اس میں یہ ہے کہ خدا کہلوا رہا ہے، محبوب کہہ رہا ہے، تو مصطفیٰ اپنی پوری حیات کی ذمہ داری لے کر ظالم کو کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مجرم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجرم کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، ساحر کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ پر بہتان باندھنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر حیات محبوب کو دیکھیے آپ تو عیسیٰ سے لے کر آدم تک مصطفیٰ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں تو اپنے شجرے کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اگر نگاہ کو آگے بڑھا رہے ہیں تو خود سے لے کر مہدی تک اپنے شجرے کے ذمہ دار بن رہے ہیں کہ دیکھو میرے شجرے کو دیکھو، اس میں نہ ظلم آ سکتا ہے، نہ مجرم کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ساحر ہو سکتا ہے، نہ اللہ پہ بہتان باندھا جا سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، ظالم کامیاب نہیں ہے، مجرم کامیاب نہیں ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہے، اللہ پہ تہمت لگانے والا کامیاب نہیں ہے۔ کل فکرہ اس زاویے سے نہیں کہا تھا، آج اس زاویے سے سن لیجئے، مجرم، ظالم، جادوگر اللہ پر
تہمت لگانے والا کامیاب نہیں ہے۔ تو اگر حیات مصطفیٰ کو تو ذرا دیکھیے، 63 برس کی حیات ہے، 53 برس ابو طالب کے گھر گزری 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 ہے، اور کہہ رہے اللہ پر تہمت لگانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے شجرے میں توحید تھی۔ کیسے کہوں آپ؟ اللہ پر بہتان باندھنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ پہ تہمت لگانے والا۔ تو جو اللہ پہ تہمت لگانے والے کو برداشت نہ کرتا ہو، جو اللہ پر تہمت لگانے والے کو برداشت نہ کرتا ہو، وہ خدا کے منکر کے گھر 53 برس کیا کرتا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ دیکھیں قرآن ہے، راوی نہیں ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر تہمت لگائے وہ کامیاب نہیں ہے، زندگی بھر کامیاب نہیں ہے۔ یعنی کامیابی ان کے مقدر ہی میں نہیں رکھی اللہ نے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ پر تہمت لگاتے ہوں، تو جو اللہ اس بندے کو برداشت نہ کرے، جو اللہ پہ تہمت لگاتا ہو، تو جو کل ایمان، کل یقین، کل ہدایت، کل رحمت ہو، اسے کسی ایسے کے ہاں رکھے گا، اسے کسی ایسے کے ہاں رکھے گا۔ بلکہ لفظ بدل کے کہہ دوں، شائبہ کفر بھی ہوتا تو خدا محبوب کو وہاں برداشت نہ کرتا۔ یہاں یقین ہے۔ اب میں کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، عظمت ابو طالب کو سمجھے دنیا، عظمت ابو طالب کو سمجھے، اس لیے کہ دین پہ بہت احسان ہے ابو طالب کا، اس لیے حق بنتا ہے 2 جملے حضرت ابو طالب پہ کہوں۔ خدا شائبہ بھی اگر کفر کا کہیں ہوتا تو وہاں اپنے محبوب کو نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے خدا کو ایمان ابو طالب پر اتنا یقین تھا کہ کل رحمت کو ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھایا ہے۔ اب اس حقیقت کو اگر آپ سمجھیں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں گفتگو کو۔ دوسرا مرحلہ کہ جہاں امکان ہے، امکان فلاح ہے، اسے بھی بہت تیزی سے سن لیجئے تاکہ بیان کل سے مسلسل ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا فاذکروا نعمت اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو شاید تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن نے آواز دی توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، توبہ کرو تاکہ امکان فلاح پیدا ہو جائے۔ توبہ کے بعد بھی امکان فلاح ہے، کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ توبہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرے نہ کرے یہ خدا کا کام ہے۔ اگر گناہ کی جسارت کی ہے تو توفیق توبہ کی ہمت پیدا کرو اور خدا سے توفیق مانگو کہ وہ توبہ کی توفیق دے، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اس کے بعد کچھ شرائط کی آیت کے سلسلے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ یہ امکانات فلاح ہیں۔ اب رہ گیا یقین فلاح، تو پچھلے سال سے تقریر کو متصل کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ اعراف کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا،
آخری ٹکڑا تھا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. بس جو لوگ ہمارے رسول پر ایمان لائے، نصرت کی، اس کی عزت کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پا جائیں گے. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے، اسے محفوظ کیجئے گا. یہی لوگ فلاح پا جائیں گے، یہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے. پہلی شرط ہے محبوب پر ایمان. پہلی شرط ہے محبوب پر ایمان. دوسری شرط ہے محبوب کی نصرت. ایمان کے بعد نصرت کو رکھا ہے. نصرت پہلے نہیں ہے، گھبرا تو نہیں گئے. نصرت پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان ہے پھر نصرت ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی مصطفیٰ کی حیات میں نصرت کرے گا، جو بھی حیات مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی نصرت کرے گا، وہ بغیر ایمان کے کر نہیں سکتا. تو مجھے آیت کی روشنی میں بتائیے کہ وہ خدا بے ایمانوں کی نصرت قبول نہیں کرتا. 53 برس تک ابو طالب اگر خدا نہ خواستہ بے ایمان تھے تو پھر خدا نے مصطفیٰ کی نصرت کو کیسے قبول کیا؟ اس کا مطلب ہے ایمان پہلے لا چکے تھے محبوب پر، پھر نصرت کی، جبھی تو خدا قبول کر رہا ہے. یہ تو مسلسل آیتیں ہیں، میں کوئی حدیث یا روایت نہیں پڑھ رہا کہ جس میں آپ گھبرا گئے. سیدھی سیدھی آیتوں کے ترجمے جا کے قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے. اب ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں ظاہر چوتھا مرحلہ اور بعد کی کچھ تقریروں میں کچھ منزلیں طے کرنا ہے. وہ پیغام کہ جو اپنے محبوب کو دے کے بھیج رہا ہے وہ فلاح کا پیغام ہے. اور فلاح کے پیغام کے ساتھ اس نے 3 قسمیں انسانیت کی بتا دی ہیں کہ یہ تینوں قسمیں کیسی ہیں. ایک وہ ہے کہ جہاں یقین ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے، ایک وہ ہے جہاں امکان کامیابی ہے، اور تیسری وہ ہے جہاں یقین کامیابی ہے. اب یہاں تقریر رک رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ کل بھی مجھ سے ایک برادر نے کہا اور دیگر دوست احباب نے بھی کہا، لیکن میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، کوشش کر رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں آپ تک بات پہنچا دوں. ذرا صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک منزل ہے جہاں قرآن مجید میں اسی فلاح کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث. اب ظاہر ہے کچھ آیتیں ہیں، اسے آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم نے مصطفیٰ کے لیے دعا کی. توجہ کیجیے گا، ابراہیم مصطفیٰ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار بھیج دے ایک ایسے کو مبعوث فرما امیین میں، جس کا کام تیری آیات کی تلاوت کرنا ہو، جس کا کام تزکیہ نفس کرنا ہو، جس کا کام کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہو. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ بھیج دے. 3 صفتیں ہیں، ایک کتاب کا علم، دوسرا حکمت، تیسرا تزکیہ نفس. مجھے پتا ہے ایسے ہی سناٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ تفہیم القرآن ہے. اب ظاہر سناٹا بڑھے گا تو میں پھر دوسرے رخ سے اور دوسرے انداز میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بات. بہت اطمینان کے ساتھ آیتیں پہلے محفوظ کر لیجئے، پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہو جائیں گی. ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار بھیج دے ایک ایسے کو جو تیری آیات کی تلاوت کرے، پھر تزکیہ نفس کرے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اب قرآن کے اگر ایک ایک لفظ پر میں رکا تو بہت گوشے ہیں، بہت باتیں کہنے کو ہیں، لیکن ہر ایک لفظ کی وضاحت ظاہر نہیں ہو سکتی، منزل طے کرنا ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھیج دے.
تو اب سوال امت محمدی کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کر لوں، کیا ابراہیم اگر دعا نہ مانگتے تو خدا مصطفیٰ کو نہیں بھیجتا؟ کیا اگر ابراہیم دعا نہ مانگتے تو کیا خدا مصطفیٰ کو نہیں بھیجتا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ آئے ہیں۔ اگر کوئی مفسر قرآن یہ سمجھ رہا ہے کہ ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ آئے ہیں، کہ جب ابراہیم دعا کر رہے تھے تو خدا ویسے ہی خد و خال کا محبوب بنا رہا تھا، تو اگر یہی مفسروں نے سوچا ہے تو پھر مصطفیٰ کا اپنا قول کہاں لے کے جاؤں کہ مصطفیٰ نے خود کہا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ نہیں آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ابراہیم دعا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اسے جا کے تاریخ میں دیکھیے گا۔ وہ تقاضۂ محبت تو پورا کر رہے ہیں ابراہیم، وہ تقاضۂ محبت کو پورا کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تقاضۂ محبت، تو ذہنوں میں تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سوال پھر آپ سے کر لوں، یہ بتائیے درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ مجھے پتا ہے اور زیادہ سناٹا ہو جائے، بتائیے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا ہے نا، درود، محمد و آل محمد پر صلوات جو ہے، درود جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز سے پڑھیے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل پہ لا رہا ہوں۔ درود کیا ہے؟ رحمت ہے، سوائے رحمت کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پڑھو درود؟ تو کیا میرے پڑھنے سے رحمت آئے گی؟ کیا میرے پڑھنے سے رحمت آئے گی؟ اب قبلہ انصر صاحب یہاں تشریف فرما، ذمہ داری ظاہر ان کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے بہت ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، درود رحمت ہے، تو کہا پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں، تو کیا میرے پڑھنے سے آل محمد پہ رحمت آ رہی ہے؟ حکم یہ ہے ہر منزل پر، ہر موڑ پر حیات کی پڑھتے رہو، تو کیا میرے پڑھنے سے اللہ رحمت بھیج رہا ہے؟ عجیب کام پہ اللہ نے لگا دیا، میں پڑھوں گا تب بھی رحمت آئے گی، میں نہیں پڑھوں گا تب بھی رحمت آئے گی، لیکن پھر حکم کیوں دے رہا ہے کہ پڑھتے رہو، حیات میں مسلسل آل محمد پہ درود پڑھتے رہو؟ جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، کہ اس لیے حیات میں واجب کر دیا آل محمد کی رحمت کی دعا کو۔ یہ صحیح ہے کہ تم پڑھو گے تب بھی رحمت آئے گی، نہیں پڑھو گے تب بھی رحمت آئے گی۔ ہم حیات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ حیات آل محمد کی محبت سے بھٹکی تو نہیں ہے، اس لیے مسلسل پڑھتے رہو۔ اب ابراہیم کہہ رہے پروردگارہ بھیج دے ایک ایسے کو جو تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کا علم دے، تزکیہ نفس کرے۔ تو ابراہیم دعا کریں گے تب بھی محمد آئیں گے، ابراہیم دعا نہیں کریں گے تب بھی محمد آئیں گے۔ پھر ابراہیم دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم سمجھا رہے ہیں میں تو مصطفیٰ کی محبت کا ثبوت دے رہا ہوں، اگر اس کے حق میں دعا نہ کرتا تو نبوت میری چلی جاتی۔ مجھے تو امامت اس کے صدقے میں ملی ہے، مجھے خلیت اس کے صدقے میں ملی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے تو اس کے صدقے میں جس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم دعا کریں گے تب بھی محمد آئیں گے، ابراہیم دعا نہیں کریں گے تب بھی محمد آئیں گے۔ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں عشق کا ثبوت دے رہا ہوں، محبت کا ثبوت دے رہا ہوں مصطفیٰ سے۔ اب نزاکتوں کو محفوظ کیجئے گا، تھوڑا سے گواہیوں کو بلند کر دیجئے گا تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ بات پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے یہ پہلی منزل ہے جہاں ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔
اب میں قرآن ہی سے دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ ابراہیم کی دعا سے محمد نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کا احسان ہے، محفوظ کیجئے گا ان آیتوں کو. اللہ کا احسان ہے کس پر؟ مومنوں پر. اللہ کا احسان ہے کس پر؟ مومنوں پر، کہ اس نے انہی کے نفوس میں سے ایک ایسے نفس کو مبعوث کیا جس کا کام آیات الہی کی تلاوت کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، کتاب و حکمت کا علم دینا ہے. یہ پہلی دلیل آیت پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ابراہیم کی دعا سے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں. اب ان منزلوں کو بہت تیزی سے محفوظ کیجئے. دونوں آیتوں کی نزاکتیں عجیب ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے آیات الہی کی تلاوت ہے، پھر تزکیہ نفس ہے، پھر کتاب و حکمت کا علم دینا ہے. اس کا مطلب ہے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھو. پہلے آیات الہی کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس، پھر حکمت. اس راز کو تو سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کسان اس وقت تک زمین میں بیج نہیں بوتا جب تک زمین کو ہموار نہیں دیکھ لیتا. کیسے کہوں آپ کی خدمت؟ جب تک بیج نہیں بوئے گا کسان، جب تک زمین کو ہموار نہیں پالے گا، تو پہلے زمین انسانی پر آیات الہی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا. جب زمین انسانی اور نفس انسانی تیار ہو جائے گی تو پھر تزکیہ نفس کیا جائے گا، اور جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو پھر کتاب و حکمت کا علم دیا جائے گا. اب اس راز کو سمجھیے. یہ دائرہ تفہیم القرآن ہے. میں اکثر کہتا ہوں تفہیم القرآن میں سناٹا ہی ہوتا ہے، تو مجھے آپ کے سناٹے پہ حیرت نہیں ہے. اب ظاہر تفہیم القرآن ہے تو پہلے زمینے کو ہموار کروایا محبوب سے آیات الہی پڑھ پڑھ کر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات الہی ہے رحمت. فیض قرآن سے وہی پائے گا جو زمین بنجر نہیں ہوگی. فیض قرآن وہی پائے گا جو زمین بنجر نہیں ہوگی. اور جو زمین شاداب ہوتی ہے، دیکھیے دانہ ہمیشہ شاداب پہ اگتا ہے، بنجر پہ نہیں. کتنی ہی بارش کیوں نہ برس جائے، بنجر پہ دانہ نہیں اگا کرتا، وہیں اگتا ہے جہاں آثار ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا تھا فانظر الی آثار رحمت اللہ. اللہ کی رحمت کے آثار پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمت کے آثار پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلے آیات الہی ہیں، پھر تزکیہ نفس ہے، پھر حکمت ہے، پھر کتاب ہے، پھر دے گا علم کتاب مصطفیٰ. جب تک آیات الہی نہیں پہنچیں گی حکمت نہیں پہنچ سکتی. اور دوسری عجیب منزل ہے، بس یہ آخری منزل، اور تقریر شاید آج یہاں رک جائے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے. دوسری منزل بڑی عجیب ہے، آیت پڑھوں گا تو فوراً آپ کے ذہن پہنچ جائیں گے. وہ ہے سورہ مبارکہ جمعہ، جو نماز جمعہ میں آپ اکثر سنتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ مبارکہ جمعہ
کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اسے محفوظ کیجئے گا، میں تمہید سے گزر چکا ہوں، اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اسے محفوظ کیجئے گا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، تمہید سے نکل چکے ہیں ہم، میں نے پہنچا دیا پیغام، جو دینا تھا کہنا تھا آپ تک پہنچا دیا۔ اب ان جملوں کو محفوظ کیجئے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلے کی دو آیتوں میں سیدھا سیدھا مصطفیٰ کا تعارف ہے۔ اب تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا تاکہ میں کچھ کہہ پاؤں۔ پہلے کی جو دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے اس میں سیدھا سیدھا محمد کا تعارف ہے، لیکن سورہ جمعہ میں انداز بدل دیا۔ تفہیم القرآن اسے محفوظ کیجئے گا، اب انداز بدل دیا، اب یہ نہیں کہتا اذ بعث فیہم رسولا، بلکہ تیور بدل کے کہتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ وہ کیسا عزیز ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا حکمت والا ہے۔ اب کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ کیسے پہنچاؤں آپ کی خدمت میں؟ یسبح للہ ما فی السماء، پہلے اپنا تعارف کروا رہا ہے پھر مصطفیٰ کا کروا رہا ہے۔ پہلے کی جو دو آیتیں تھیں اس میں سیدھا سیدھا مصطفیٰ کا تعارف تھا، اب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی عظمت نہیں بیان کر رہا، اب کہہ رہا ہے اللہ کی عظمت کو سمجھو پھر مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھو۔ اچھا اب لفظ بدل کے کہہ دو شاید بات پہنچ جائے گی۔ لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کو دکھا کر خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا کر خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے اسے دیکھو اور پھر پہچانو کہ وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ اللہ کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ اسے دیکھو اور پھر اللہ کو پہچانو۔ آپ نے غور نہیں کیا صاحبان علم بیٹھے ہیں، چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں؟ چھوٹے کو دکھا کر، دوستوں مجھے ایک منزل طے کرنا تھی جو کچھ حد تک طے ہو گئی ہے۔ چھوٹے ہیں مصطفیٰ، خدا کی ذات ہے بڑی، لیکن چھوٹے کو دکھا کے خدا بڑے کا تعارف کروا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو؟ وہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی قدوسیت کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی مالکیت کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی تسبیح کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی حاکمیت کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو خدا کی مالکیت کو سمجھو۔ خدا کی قسم میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ چھوٹے کو دکھا کر، مصطفیٰ ہے چھوٹے، خدا کی ذات ہے بڑی، مصطفیٰ کو دکھا کر خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اب بزرگ تو پہنچ گئے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کروں تاکہ وہ بھی ساتھ سفر کرنے لگے۔ دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو؟ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ کو صاحب علم مل جائے اور آپ اس کے علم سے بہت متاثر ہوں اور کہیں بھائی بڑا صاحب علم انسان ہے، اور کوئی آپ کو یہ بتائے کہ یہ فلاں کے شاگرد ہیں، یہ فلاں کے شاگرد ہیں، استاد کو دیکھا نہیں ہے، شاگرد کی علمیت کو دیکھ کر استاد کی علمیت کا اندازہ لگا لیا۔ خدا کی قسم میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، میں ایک ذات تک آنا چاہتا ہوں، اتنی تمہید کے بعد میں ایک ذات تک آنا چاہتا ہوں اور ان لفظوں کو محفوظ کیجیے گا۔ شاگرد کو دیکھا
تو استاد کی عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ شاگرد اتنا صاحب علم ہے تو استاد کتنا صاحب علم ہوگا. استاد کو دیکھا نہیں ہے، استاد کو نہیں دیکھا، لیکن شاگرد کے علم کو دیکھ کے استاد کے علم کا اندازہ ہو گیا. خدا کو دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہو. موسیٰ نے آرزو کی تھی تو آواز آئی تھی لن ترانی یا موسیٰ. پھر اس کے بعد موسیٰ کی پوری حیات میں تمنائے دید الہی نہیں ہے. اب میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. ارے جو موسیٰ علی کے نور کو برداشت نہ کر سکے وہ خدا کی دید کو کیسے برداشت کرتا؟ تو خدا نے کہا تم ہمیں تو نہیں دیکھ سکتے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو، تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف کروایا. آپ ابھی مجلس سے اٹھے، گلی کوچے میں گئے، آپ نے ایک بہت ہی مہذب بچے کو پایا. آپ نے کہا بڑا مہذب بچہ ہے، بڑا تہذیب اور بااخلاق بچہ ہے، بہت اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے. ماں باپ کو دیکھا نہیں ہے، ماں باپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بچے کے تہذیب سے سمجھ گئے کہ ماں باپ کتنے مہذب ہوں گے. بچے کی تہذیب کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ ماں باپ کتنے مہذب ہوں گے. اب خدا کہہ رہا ہے، آیت پہنچا رہا ہوں، اور وہ جملہ جس کے لیے تمہید باندھی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. زمین اور آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. وہ مالک ہے، صاحب اختیار ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ صاحب حکمت ہے. لیکن اس کے بعد کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین. مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کی مالکیت کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کو دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کو سمجھو، مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کی قدوسیت کو سمجھو. اب میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا. مصطفیٰ چھوٹے، چھوٹے کو دکھا کر بڑے کا تعارف ہو رہا ہے. کوئی گھرانہ تو دکھائیے، سوائے آل محمد کے گھرانے کے ایک ہی گھرانہ ملا جہاں فاطمہ کو دکھا کر خدا یہ جملے کہہ رہا ہے ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب اتنی طویل تمہید میں نے صرف اس جملے کے لیے باندھی تھی. کیا کہا حدیث قصہ میں؟ ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ ہے چھوٹی، مصطفیٰ ہیں بڑے. خدا نے عجیب نظام رکھا، چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے فاطمہ کو دکھا کر مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے. اب بس یہاں تقریر رک رہی ہے اور کل سے مسلسل جائے گی، اسے محفوظ کیجئے گا. فاطمہ کو دکھا کر مصطفیٰ کا تعارف ہو رہا ہے. ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں. نہیں، اعلان ہوا فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. فاطمہ کو دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھو. فاطمہ کو سمجھو، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاطمہ کی ساس سے دور ہے وہ دونوں ہستیوں سے دور ہے. اسے نہ مصطفیٰ کی خبر ہے، اسے نہ خدا کی خبر ہے. فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. آج مرکزیت فاطمہ. مجھے حدیث قصہ نہیں پڑھنی، مجھے تو ان جملوں تک آنا تھا. حدیث قصہ پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے، میں تو صرف ایک تمہیداً اس جملے کو سمجھانے کے لیے، ربط بیان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو چھوٹے کو دکھا کے بڑے کا تعارف ہو رہا ہے.
اور فاطمہ کو دکھا کے مصطفیٰ کا تعارف ہے تاکہ دنیا سمجھے اس بات کو. اب ترتیب الہی کو سمجھیے. جو مصطفیٰ کے دروازے، جو فاطمہ کے دروازے سے دور ہے وہ مصطفیٰ کی معرفت سے دور ہے. جو مصطفیٰ سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے. جو مصطفیٰ سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے. اب یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک جملہ اور سن لیجئے، اور اس سے اچھا جملہ جناب سیدہ کی ذات پہ نہیں کہہ سکتا. جتنی بڑی شخصیت ہے اتنی آواز بلند کر کے درود پڑھیے نا ذات سے. کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ہوں فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ مصطفیٰ کا تعارف ہے. آپ سمجھے ہی نہیں میرے لفظوں کو. فاطمہ مصطفیٰ کا تعارف نہیں ہے. مصطفیٰ ہے عین دین، فاطمہ ہے تعارف. مصطفیٰ ہے کل رحمت، فاطمہ ہے تعارف. مصطفیٰ ہے کل وجہ تخلیق کائنات، فاطمہ ہے تعارف. فاطمہ ہے تعارف. ذات سیدہ موضوع نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو سیدہ کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہوں. جس نے دہلیز سیدہ کو چھوڑ دیا، اس کے پاس نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ قرآن کا تعارف فاطمہ ہے. قرآن کی آیتوں کا تعارف فاطمہ ہے. قرآن کی عظمت کا تعارف فاطمہ ہے. قرآن کی ہدایت کا تعارف فاطمہ ہے. اس کا مطلب ہے خدا ایک تسلسل سمجھا رہا ہے کہ فاطمہ کی عظمت کو سمجھو، مصطفیٰ سمجھ میں آ جائیں گے. مصطفیٰ کو سمجھو، خدا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن عزیز و عجیب بات یہ ہے، اگر جملہ پہنچ جائے تو اسے محفوظ کیجئے گا. فاطمہ کائنات میں وہ واحد بی بی ہے جس نے اپنے تعارف کے لیے خطبہ فدق کو جب شروع کیا تو عجب انداز سے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں سیدہ کا کتنا بڑا جملہ ہے. اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. یہ نہیں کہہ رہی خطبہ فدق کو شروع کرتے ہوئے، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. بس یہاں رک رہی ہے، تقریر کل سے مسلسل ہو جائیں گے. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں علی مرتضیٰ کی زوجہ ہوں. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں حسنین کی ماں ہوں. فاطمہ کہہ رہی ہیں میں فاطمہ ہوں. اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. تو میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کائنات الہی میں دنیا کی وہ واحد عورت فاطمہ ہے جو اپنے تعارف کے لیے کسی مرد کی محتاج نہیں ہے. کبھی اس جناب سیدہ موضوع ہوا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. واحد کائنات کی عورت ہے فاطمہ جو اپنے تعارف میں کسی مرد کی محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ عورت زمانہ عالم میں ہمیشہ مردوں کی نسبت سے متعارف ہوئی ہے، لیکن دنیا کی وہ واحد عورت ہے فاطمہ جسے اپنے تعارف کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں فاطمہ ہوں. یہ کیوں کروایا گیا ہے تعارف؟ تاکہ دنیا عظمت سیدہ عالم کو سمجھے. اس لیے کہ دین جو بچے گا مصطفیٰ کا وہ اسی کے شجرے سے بچے گا. اس لیے تعارف کروایا گیا فاطمہ کو دکھا کر مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا، حسنین کا، کہ اس نسل کو دنیا سمجھے، فاطمہ کو سمجھے دنیا، تاکہ جو دین، جو شریعت، جو پیغام الہی، جو لا الہ الا اللہ
ہم اپنے محبوب کو پیغام کی صورت میں دے کے بھیج رہے ہیں، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بچ رہا، جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ بچاؤ۔ اس لیے خدا نے تعارف حدیث کسا میں سیدہ کا کروایا اور کہا کہ ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے۔ سیدہ کو سمجھے دنیا۔ کل میں آپ کی خدمت میں دوستو عرض کر رہا تھا، اس شخصیت کی مظلومیت کہ جو سفیر حسین ابن علی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں، کل میں نے غربت مسلم کا تذکرہ کیا، آج جی چاہتا ہے مسلم کے بچوں کی غربت کا تذکرہ کروں۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد۔ باپ اگر غریب الوطنی میں مارا گیا ہے تو بچے بھی غریب الوطنی میں مارے۔ ائمہ کی دعائے عدیہ یا دعائے مناجات جو ہیں، توسل ہیں، عدیہ کی جتنی کتابیں ہیں، اس میں ائمہ نے ایک دعا کے لیے اکثر کہا ہے اپنے چاہنے والوں سے، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف جملہ سنا رہا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ایک دعا یہ ضرور مانگا کرو کہ خدا کسی کو عالم غربت میں موت نہ دے۔ خدا کسی کو ایسی جگہ موت نہ دے جہاں اس کا کوئی اپنا ساتھ نہ ہو۔ مسلم کے حالات کو، کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، مسلم کے حالات کو ذہن میں رکھیے۔ اب اختلاف روایت، مقتل کے اختلافات وہ اپنی جگہ پر ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، نہ وہ موضوع ہے اس وقت کہ مسلم کے بچے مسلم کے ساتھ کوفے آئے تھے یا 11 محرم کو اسیروں کے قافلے سے چھٹ کر کوفے پہنچے تھے۔ دونوں کیفیتیں ہیں، دونوں روایتیں ہیں، لیکن ہاں یہ یقین ہے، یہ طے ہے کہ مسلم کے بچے کوفے میں مارے گئے اور عالم غربت میں مارے گئے۔ ایک تحریر نامہ لے کر بچے چلے ہیں، قاضی شریح جو کوفے کا قاضی ہے اس کے نام پہنچے ہیں، بے شمار لے کر پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوفے کا علم نہیں ہے، راستوں کو جانتے نہیں ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، رات کو بچے کسی سائے میں یا کسی ایسی جگہ جو محفوظ ہو چھپ جاتے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ بچوں کی غربت کو کیسے سنیں گے آپ۔ مولا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے بچوں کی نوجوانیوں کو سلامت رکھے۔ دوستو عزیزو، مقتل کہتا ہے کہ بچے کوفے پہنچے ہیں لیکن گلی کوچوں سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اختلاف روایت میں بتا چکا کہ ایک مرتبہ بچے درخت کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ صبح نمودار ہوئی، ساری رات بچوں نے درخت کے اوپر گزاری۔ صبح نمودار ہوئی، سورج چڑھا۔ سلافہ نامی ایک مومنہ عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے، وہ فرات پر پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے جیسے ہی سرائی کو پانی میں ڈالا، ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 چاند فرات کے پانی پہ نظر آئے، ان کا عکس نظر آیا۔ ایک مرتبہ وہ عکس دیکھا، پلٹ کے درخت پر بچوں کو دیکھا تو دیکھا سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی بھرنا بھول گئی، درخت کے قریب آئی، آ کے بچوں سے کہا تم اپنے آپ کو محفوظ پاؤ، میں تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوں، نیچے اتر آؤ۔
بچے نیچے اتر آئے، اس نے تعارف چاہا لیکن بچوں نے کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگی کہ تمہارے سر پر گڑ بتا رہی ہے کہ تم مسافر ہو۔ تمہارے سروں پہ دھول بتا رہی ہے، تمہارے پیر بتا رہے ہیں، تمہارا لباس بتا رہا ہے تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو، مسافر ہو۔ بچوں نے کہا ہاں تو نے صحیح کہا، ہم مسافر ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ بچے خاموش نہیں بتاتے، اس لیے کہ جو کوفے کے حالات ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں۔ ایسے میں تاریخ بس مختصر کروں، یہ کہتی ہے کہ اس نے وہیں ایک پناہ گاہ میں بچوں کو ٹھہرایا اور کچھ غذا بچوں کے لیے مہیا کی، اور پھر جب بچے یہ محسوس کر چکے کہ یہ مومنہ ہے، رحم دل ہے، تو ایک مرتبہ اس نے مسلسل پوچھا اے بچوں میں تمہارے کام آ سکتی ہوں، بتاؤ، تم مجھ سے گھبراؤ نہیں۔ تو بچوں نے ڈرتے ڈرتے اتنا کہا اگر ہو سکے تو قاضی شریح تک ہمیں پہنچا دے۔ قاضی شریح کا نام آنا تھا۔ اس نے کہا وہاں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سن کر حیران اس لیے ہوئی کہ قاضی شریح کا گھر اس بچوں کے لیے محفوظ نہ تھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے اللہ جانے ہر طرف ابن زیاد کی ناکہ بندیوں کے باوجود یہ مومنہ قاضی شریح کے گھر تک بچوں کو لے کر گئی، قاضی شریح کے کنیز کے سپرد کیا، اور ایک مرتبہ دے کر واپس پلٹی۔ بچی قاضی شریح کے گھر رہنے لگے، کچھ دن گزرے اور یہی سلاف مومنہ واپس پلٹ پلٹ کے بچوں کی خبر لیتی رہی، لیکن ایک منزل دوستو عزیزو وہ آئی کہ قاضی شریح سے بچوں نے کہا کہ اب ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا کوفہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اچھا ہے مدینے چلے جاؤ۔ اپنے بیٹے اسد کو 10,000 درہم دیے اور کہا مدینے قافلہ جانے والا ہے، بچوں کو لے جا کر اس قافلے کے سپرد کر دو۔ صبح صبح اسد لے کر دونوں بچوں کو محمد و ابراہیم کو آیا، قافلہ کچھ دور نکل چکا تھا۔ اسد نے کہا دیکھو بچوں وہ قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کر قافلے کے پیچھے چلے جاؤ، تمہیں یہ قافلہ مدینے پہنچا دے گا۔ بچے کم سن تھے، بہت دوڑے لیکن قافلہ نکل گیا۔ بچے قافلے کی گرد کو بھی نہ پا سکے، اب جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں عالم غربت میں خود کو اجرکم اللہ، عالم غربت میں خود کو پایا۔ کل باپ مظلوم تھا، کوفے کی گلیوں میں اکیلا تھا، آج بچے سرحد کوفہ پہ اکیلے ہیں۔ بچے پلٹے کوفہ شہر میں آئے، گلی کوچوں میں گھومتے رہے، بس 2 جملوں کی رحمت مجلس ختم ہو گئی۔ گلی کوچوں میں گھومتے رہے کہ ایک مرتبہ حارث کی ساس جو تاریخ نے بتایا ہے باہر بیٹھی ہوئی تھی، بچوں کی ملاقات مومنہ ہے، بچوں کی ملاقات اس سے ہوئی۔ بچوں نے کہا وہی کیفیت ہے جو باپ کی تھی۔ بچوں نے کہا اگر 2 بوند پانی مل جائے تو تیرا احسان ہوگا، اگر 2 بوند پانی مل جائے تو تیرا احسان ہوگا۔ وہ مومنہ گھر میں گئی، کہا سیاب لے کر آئی، بچوں نے پانی پیا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگی اے 2 لاڈلو، یہ رات کے وقت اتنی تاریکی میں کہاں گھوم رہے ہو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بچوں نے کہا عالم غربت میں ہے، مسافر ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ کل باپ کوفے میں یہی لفظ کہہ رہا تھا، ارے وہ مسلم کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ آج بچے کہہ رہے ہیں۔ مومنہ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر رکھ لیتی ہوں۔ بچوں نے کہا تجھ پر احسان ہوگا، اگر یہ رات تیرے گھر گزر جائے صبح کو ہم واپس چلے جائیں گے۔ مومنہ نے اپنے گھر میں بچوں کو رکھا۔ غیر معمولی حرکت حارث نے دیکھی گھر کے اندر، تو ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی تو حارث اس حجرے میں داخل ہوا، جب محمد و ابراہیم کو چھپایا
لیا ہوا تھا، اب کیفیت عجیب ہے، بچے اس طرح سے حجرے سے حارث نے باہر نکالے کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور بچوں کو کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لے کر پہنچا۔ بچے کہتے رہے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ تجھے بڑا انعام دے دے گا، لیکن ظالم شقی کے قلب پہ ذرا اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ بچوں سے کہتا ہے اگر کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ۔ بچوں نے کہا اگر اجازت دے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اجرکم اللہ، تقریر ختم ہو گئی، اگر اجازت دے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، رخ کربلا کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا۔ پھر بچوں نے رخ دارالامارہ کیا، السلام علیک یا سفیر اللہ، السلام علیک یا سفیر الحسین، اے اللہ کے سفیر، اے حسین کے سفیر مسلم، تم پہ اولاد کا سلام ہو۔ بس سلام کرنا تھا، حارث کی تلوار چلی، بچوں کا سر جدا ہوئے، لاشیں فرات پہ پھینکے گئے، لیکن تاریخ نے عجب نقشہ کھینچا، لاشیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گلوگیر ہوئے۔ شاید لاشیں کہہ رہی ہوں ہم نے مظلومیت کا حق ادا، ہم نے مظلومیت کا حق ادا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله